الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل جبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى إذا غاب القرص دفع وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى يا أيها الناس السكينة السكينة وكلما أتى جبلا أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی کیفیت بیان ہو رہی ہے، اور گزشتہ روز اس حدیث مبارکہ کا اس سے پچھلا حصہ ذکر ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں پہنچے اور نمرہ کے مقام پر آپ کے لیے خیمہ لگایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر آرام فرمایا، اور پھر اس کے بعد جب آفتاب ڈھل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر کجاوا کسنے کا حکم دیا، اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی۔ آپ نے پہلے خطبہ دیا، پھر اذان کہی گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ظہر کی نماز قصر ادا کی، پھر اقامت کہی گئی، اور آپ نے عصر کی نماز قصر ادا کی، یعنی ظہر اور عصر کی نماز جمع کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناقہ پہ یعنی اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور میدان عرفات میں وقوف کی جگہ تشریف لائے، اور اپنی اونٹنی قصواء کا رخ چٹانوں کی طرف کر دیا، اور جبل مشاۃ یہ اس پہاڑ کا جس پر یعنی رستہ ہے جو پیدل چلنے والے لوگوں کا رستہ ہے، اس کو اپنے سامنے کر لیا اور خود کو قبلہ رخ کر لیا، اور سورج کے غروب ہو جانے کے وقت تک وہیں کھڑے رہے اور دعائیں کرتے رہے، اور غروب آفتاب کے وقت فضا اور افق کی جانب زردی بھی تھوڑی رہ گئی، یہاں تک کہ سورج کی ٹکیا جو ہے وہ مکمل غروب ہو گئی۔ یہ وقوف عرفات ہے، اور عرفہ کے دن کا سب سے اہم ترین جو رکن ہے وہ خطبہ، اس کے بعد نمازیں، اور پھر غروب تک طویل دعا اللہ رب العزت سے کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا الحج عرفہ، حج جو ہے وہ تو عرفہ کے دن کا نام۔ اور آپ سے مختلف لوگوں نے جب سوال کیا، کوئی مینا میں نہیں پہنچ سکا، کوئی وقت پر جو ہے وہ عرفہ میں نہیں پہنچ سکا، تو اس سب کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس بندے نے غروب آفتاب سے پہلے ایک مرتبہ بھی وادی عرفہ کے اندر داخل ہو گیا یا وہاں سے گزر بھی گیا، تب بھی اس کا حج ہو گیا۔ اور جس کا یہ عرفہ کا جو رکن ہے کہ جس میں وادی عرفات کے اندر 9 ذی الحجہ کو آ کر وقوف کرنا ہے یا کم از کم اس وادی میں پہنچنا ہے، یہی رہ جائے، وہ عرفہ میں داخل ہی نہ ہو سکے، تو پھر اس کا حج رہ جاتا ہے، اس کا حج ہے ہی نہیں۔ اس لیے حج کے مناسک میں سے یہ عرفہ کا دن سب سے اہمیت کا حامل دن ہے کہ باقی سارے مناسک کسی کے اگر رہ جائیں تو وہ بیمار ہے یا کوئی اور عذر ہے تو اس کی جگہ کوئی اور وکیل بن کے وہ کام کر سکتا ہے، یا کچھ ایسے مناسک ہیں کہ وہ دم دے سکتا ہے اور پھر اس کا وہ عمل جو ہے اس کا فدیہ ہو جاتا ہے۔ لیکن عرفہ کے دن کا یہ وادی عرفات میں پہنچنا یہ ایسا بڑا رکن ہے کہ جس کے بغیر اس کا حج ہی نہیں۔ اور اس وقت میں خاص طور پہ یہ جو
ظہر اور عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد سورج غروب ہونے تک کثرت سے دعائیں مانگنا، متوجہ رہنا اللہ کی طرف، یہ بڑا اہم وقت ہے۔ ہمارے ہاں جو حجاج کرام کی غلطیاں ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی غلطی یہ بھی ہے، اور جس کی کوئی تربیت نہیں کرتی، کہ لوگ عرفہ جلدی پہنچ جاتے اور اس کے بعد سارا زور اس بات پر ہے کہ ہم مسجد نمرہ پہنچ سکیں، اور مسجد نمرہ کے باہر بڑی دیر دھوپ میں کھڑا رہنا اور خطبہ جو ہے وہ سن لیا، اور اس کے بعد نمازیں پڑھنے کے بعد اب کھانے کی فکر لاگ ہو گئی تو کھانے کے پیچھے دوڑنا شروع ہو گئے، اور پھر تھک گئے، اور وہ جو قیمتی وقت ہے وہ آرام کرنے اور سونے میں گزر گیا، اور آخر میں تھوڑا سا مغرب کے قریب جو ہے کچھ دعائیں مانگی۔ بلکہ اس کے برعکس جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ آپ نے عرفہ پہنچ کر آرام کیا، تاکہ اب شام تک جو انرجی چاہیے اس کے لیے یہ آرام کافی ہو جائے۔ اور پھر جب خطبے کا ٹائم داخل ہوا، سورج ڈھل گیا، تب آپ نے تیاری کی اور پھر خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر ظہر اور عصر کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل وقوف میں اور اللہ سے دعائیں مانگنے میں مصروف رہے۔ اور یہ بڑا قیمتی دن ہے، بڑا قیمتی وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے کہ اس دن جس قدر گردنوں کو اللہ تعالی جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں، سال کے باقی ایام میں سے کسی دن اتنی گردنیں جہنم سے آزاد نہیں ہوتی۔ اور عرفہ کے دن جو لوگ میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے ان بندوں پر فخر کرتے کہ یہ سب اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنے لباس بالکل جو بھی دنیاوی اعزاز ہیں ان کو چھوڑ کر، ایک جیسے بن کر سفید لباسوں میں بغیر کسی تخصیص کے اللہ کے سامنے پیش ہوئے۔ اس لیے وادی عرفات کے اس وقوف کی انسان کو خصوصی تیاری کرنی چاہیے، اور اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے اس وقوف کو صحیح طرح کرنے کی اور اس کے مناسک کو بہترین انداز میں سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا مانگی، اور اس دعا مانگنے میں دوسری حدیث میں جو کیفیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور دعا مانگ رہے تھے، اور آپ نے ایسے دونوں ہاتھ اٹھا رکھے تھے، اور اس دوران دعا مانگتے 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 آپ کے ہاتھ سے اونٹنی کی جو نکیل تھی یا وہ جو زمام ہے وہ گر گئی، تو آپ نے ایک ہاتھ اٹھائے رکھا اور دوسرے ہاتھ سے پھر اس کی مہار پکڑ لی دوبارہ، یعنی اتنا بھی توقف نہیں کیا کہ اس کی مہار کو پکڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر دعا کو موقوف کرتے۔ آپ نے ایک ہاتھ اٹھائے رکھا، دعا جاری رکھی اور اس کی مہار کو دوبارہ پکڑ لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعائیں مانگتے رہے یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ غروب ہو گیا، بالکل اس کی جو ٹکیا ہے وہ غائب ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر عرفات سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہو گئے، یعنی آپ نے مغرب کی نماز یہاں نہیں پڑھی، حالانکہ مغرب کا ٹائم داخل ہو گیا، مغرب کا ٹائم عرفات میں ہو گیا، اور مغرب کا ٹائم داخل ہونے کے بعد اس کی جو رات کا اندھیرا ہے وہ کچھ زیادہ بھی ہو گیا کہ سورج کی ٹکیا بالکل غائب ہوگی، تب بھی آپ عرفات میں ہیں، اور اب آپ نے مزدلفہ کی طرف کوچ کی اختیار کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصواء کی نکیل کو اس قدر کھینچ رکھا تھا یہاں تک کہ اس کا سر بالکل کجاوے کی گرد بندھی ہوئی رسی کو لگ رہا تھا، یعنی ایسے بالکل آپ نے اس کو کھینچ کے رکھا ہوا تاکہ وہ تیز نہ چلے۔ معلوم ہے کہ اونٹ کو یا گھوڑے کو جب روکنا ہو تو اس کو آپ مہار جو ہے وہ بالکل اس کو کھینچتے پیچھے کی طرف تاکہ وہ بالکل آہستہ آہستہ چلے، یہ اس لیے کہ ظاہر بات رش تھا اور صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد آپ کے ساتھ موجود تھی، تو ایسے میں آپ ان کا خیال کر کے آہستہ آہستہ وہاں سے سفر کر رہے ہیں تاکہ کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ حج کے احکامات میں سے ایک بہت اہم حکم یہ ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج کے ایام میں کسی قسم کی کوئی گناہ کی بات، کوئی بحث تمیز اور کسی نافرمانی کا کوئی کام نہ سر انجام دیا جائے، بہت یکسو ہو کر بہت زیادہ برداشت اور صبر کے ساتھ آنے والے کوئی بھی جو مشقت ہے اس کو انسان برداشت کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس طرح آہستہ آہستہ جو ہے وہ چلتے جاتے، اور ساتھ ساتھ اپنے دائیں ہاتھ سے اشارہ بھی فرما رہے تھے اور لوگوں کو کہہ رہے تھے اے لوگوں آرام سے آہستہ مہلن، آہستہ آہستہ چلو، یعنی جلد بازی نہ کرو، آرام سے نکلو۔
تو اس میں ان لوگوں کے لیے بھی سبق جو بالکل عرفہ کے جو میدان کو چھوڑنے میں جلدی مچا رہے ہوتے ہیں اور بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ جلدی ہم مزدلفہ پہنچے اور ہر کام بس جلدی ہو جائے اور جلدی ہو جائے. تو وہاں جی جو حج کے مناسک ہیں ان کو سر انجام دیتے ہوئے ایک سکینت کا مظاہرہ بھی کر. اور وہ لوگ جو بالخصوص گاڑیوں کے انتظار میں ہیں، یہاں اب وہاں پہ ٹرین بھی چلتی ہے، جو سرکاری حجاج جاتے ہیں ان میں سے اکثریت کے پاس ٹرین کا ٹکٹ ہوتا ہے. تو منا سے عرفہ، عرفہ سے مزدلفہ، مزدلفہ سے منا، پھر وہ ٹرین پہ آتے جاتے ہیں اور وہ بہت جلدی پہنچاتی ہے. لیکن اس ٹرین میں سوار ہونے کے لیے کافی انتظار کرنا پڑتا ہے، رش ہوتا ہے، لمبی لائن ہوتی. تو وہاں دھکم پیل سے بچنا، اپنی باری کا انتظار کرنا اور دوسروں کی تکلیف پر صبر کرنا اور ہڑبونگ نہ مچانا، اور جو قاعدہ اور قانون ہے اس کی پاسداری کرنا تاکہ لوگوں کے لیے مصیبت نہ بنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہہ رہے ہیں آہستہ آہستہ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی پہاڑی آ جاتی تو اپنی اونٹنی کی نکیل کو تھوڑا سا ڈھیلا چھوڑ دیتے یہاں تک تاکہ وہ یعنی آسانی کے ساتھ اوپر چڑھائی پر چڑھ جائے. ویسے تو آپ نے اس کو کھینچ کے رکھا ہے، لیکن تھوڑی اونچائی والی جگہ آئی تو اس کو چھوڑتے تاکہ وہ تیزی کے ساتھ اس پہاڑی کو چڑھ جائے. اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی اونٹنی کے ساتھ بھی شفقت کا معاملہ ہے کہ اس کو بھی آپ مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے کہ آرام آرام سے چڑھائی پہ چڑھے گی تو اس کا زور زیادہ لگے. معلوم ہے کہ بہت چڑھائی والی جگہ جو ہے وہاں پر اگر جانور بہت آرام سے چلے، انسان خود بھی بہت آرام سے چلے تو مشکل سے چڑھنا ہوتا ہے، اور اگر پیچھے سے تھوڑی سپیڈ میں آئے اور تیزی قدموں کے ساتھ چڑھ جائے تو پھر آسانی سے چڑھ جاتا ہے. تو آپ اس موقع پہ اپنی اونٹنی کے ساتھ بھی شفقت فرما رہے ہیں کہ وہ بھی چلتے ہوئے آسانی محسوس کرے، تکلیف محسوس نہ کرے. تو انسان کو دیکھ لیں کہ دوسرے انسانوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کس قدر زیادہ کرنا پڑے گا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مزدلفہ آ گئے تو جو عرفات سے تقریباً 3 میل کی مسافت ہے، کوئی 8 کلومیٹر کے قریب بنتا ہے، 8 سے تھوڑا سا متجاوز. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہنچ کر ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نمازوں کو ادا کیا. یہی قصر اور جمع، مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 2 فرض. اور ان دونوں نمازوں کے درمیان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سنت یا نفل نماز ادا نہ فرمائی، یعنی اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور نماز نہیں پڑھی، کوئی سنت مؤکدہ یا ویسے نوافل. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے. اور معلوم ہے مزدلفہ کی رات انسان نے کھلے آسمان کے نیچے سونا ہے، اور اللہ کا عجیب اس میں ایک معاملہ ہے. جو لوگ گئے ہیں وہ ان کو اندازہ ہے کہ مزدلفہ پہنچ کر نمازیں پڑھنے کے بعد آپ جب اس کھلے آسمان پر بالکل روڈ پر پتھروں کے اوپر، بستر وغیرہ تو ہوتا نہیں، کوئی چٹائی شٹائی بچھا کر لیٹتے. زندگی کی جو سب سے گہری اور اچھی نیندیں کہیں آتی ہیں تو وہ مزدلفہ کی رات آتی، اور یہ اللہ کی طرف سے کوئی خاص سکینت حاجیوں کے اوپر. بڑی انسان پورا دن کا تھکا ہوا بھی ہوتا، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ تھکاوٹ بہت دفعہ انسان کو مختلف سفروں میں کہیں نہ کہیں ہو جاتی. آپ جا کر کہیں لیٹتے ہیں تو اس تھکاوٹ کے آثار میں کچھ دیر نیند آتی ہی نہیں، اور خاص طور پہ اپنا بستر نہ ہو، تکیہ نہ ہو، یعنی کوئی جگہ ایسی آپ گاڑیوں کے درمیان، ریت کے ٹیلوں کے اوپر، سڑک کے اوپر جہاں دیکھیں گے لوگ ہی لوگ. اور چٹائیاں ہیں، کسی نے ہوا والا تکیہ رکھا ہے، کسی نے کوئی چھوٹا موٹا اور پلو شلو کچھ رکھا ہے، وگرنہ ایسے ہی سوئے ہوئے لوگ. اور جو نیند اللہ تعالیٰ وہاں پر سکینت کی عطا فرماتا ہے، اللہ خیر عافیت کے ساتھ بار بار سب کو وہاں جانا نصیب فرمائے اور حج مبرور نصیب فرمائے. حیران کن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور سو گئے یہاں تک کہ فجر ہو گئی. اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تہجد نہیں پڑھی. اور مسنون عمل اس میں یہی کہ اس رات مزدلفہ میں عشاء کی نماز کے بعد فجر تک کوئی نماز نہیں، فجر تک کوئی نماز نہیں. اب ایک سوال ہے، شیخ ابن عثیمین نے فرمایا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد وتر پڑھے یا نہیں پڑھے؟ صراحت تو نہیں ہے حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر پڑھے یا نہیں پڑھے، لیکن جمہور علماء کا اس طرف رجحان ہے کہ شاید راوی نے اس کو عشاء کی نماز کے ساتھ ہی کاؤنٹ کر لیا، بیان نہیں کیا، اس لیے کہ آپ عشاء کی نماز کے ساتھ وتر سفر میں بھی پڑھتے تھے. تو غالب امکان یہی ہے کہ آپ نے وتر پڑھے، اور اسی لیے جمہور فقہاء اسی بات کا فتویٰ دیتے ہیں کہ عشاء کی 2 رکعتوں کے ساتھ ہی ایک وتر پڑھا جائے اور سو جایا جائے، اور اس کے بعد تہجد کی کوئی نماز. اور بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ نہیں،
عشاء کی نماز کی صراحت ہے، وطروں کی صراحت نہیں ہے، اس لیے اس رات آپ نے وطر بھی نہیں پڑھے اور آپ سو گئے اور کوئی قیام نہیں کیا، اس لیے مسنون یہی ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے وہاں پہ سو جائے اور فجر تک پھر کوئی قیام نہ کیا جائے۔ پھر فجر کا جب وقت داخل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے داخل ہوتے ساتھ وضو کر کے اذان دی گئی اور فجر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد پھر اگلے دن کے جو مزدلفہ کا دن ہے، اس کو جو یوم النحر ہے 10 ذی الحجہ کا، اگلے جو مناسک ہیں اس پر تفصیل ہے، انشاءاللہ کل اس پر بات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔